السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی صحابتہ الغر المحجلین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ محترم حاضرین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت دی ہے، اس شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اس نظام کے اندر کسی کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی ظلم نہ ہو۔ اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص سے کسی بھی شخص پہ کسی بھی طرح کا کوئی ظلم نہ کر سکے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے، اور نہ ہی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی دوسرا انسان اس کے اوپر ظلم کرے۔ حتیٰ کہ انسان یہ بھی نہیں پسند کرتا ہے کہ کوئی جانور کسی انسان کے اوپر ظلم کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جانور کسی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے تو انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ اس جانور کو نقصان پہنچائے۔ کوئی انسان کسی کو مارتا ہے، کسی کے اوپر ظلم ڈھاتا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ بات موجود رہتی ہے کہ مجھے بھی موقع ملے گا تو میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پہ انسان کو پیدا کیا ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، نہ ہی اس کی انسانیت کے ناطے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ناطے، کہ وہ کسی دوسرے مسلمان پہ، کسی دوسرے شخص پہ، کسی دوسرے انسان پہ ظلم کرے۔ اور ظلم کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ظلم ہے تو اسے ختم کیا جائے، ظلم ہے تو اسے حرام قرار دیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود کو حرام کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص سے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیسے حاصل کرتا ہے۔ حقیقت میں یہی سود ہے۔ ایک شخص مجبور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیسوں سے محروم کیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کا تعاون کرے، لیکن وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دولت سے نوازا ہے تو میں فری میں کیوں دوں، میں اس چیز سے فائدہ اٹھاؤں۔ تو یہاں پہ حقیقت میں اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے۔ مجبوری سے فائدہ اٹھانا اس لیے ہے کہ جب ہم کسی چیز سے کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو سامان ہم لیتے ہیں تو پیسے ہم دیتے ہیں، وہاں ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ مقابل میں ہمیں فائدہ مل رہا ہے، اس لیے ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہاں کسی پہ ظلم ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ شخص بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور نفع کے ساتھ آپ سے پیسے دیتا ہے۔ سامان بیچ رہا ہے اور بیچنے کے ساتھ ساتھ وہ نفع حاصل کر رہا ہے، پروفٹ حاصل کر رہا ہے، اور آپ سے وہ پروفٹ حاصل کر رہا ہے، لے رہا ہے، لیکن وہاں پہ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کسی بھی طرح کا ظلم ہے، اس لیے کہ یہ لین دین ہے جس میں ایک دوسرے کو کما کے دنیا کو چلانا ہے۔ لیکن یہاں پہ مجبوری ہے ایک شخص کی کہ کسی دوسرے شخص سے قرض لے، اور جب قرض لیتا ہے مجبوری کی کیفیت میں تو سامنے والا اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہی غلط فائدہ اٹھانا دوسرے پہ ظلم کرنا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی تمام شکلوں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے آپ مجبوری کی کیفیت میں دے رہے ہوں یا اپنی خوشی سے دے رہے ہوں، لیکن چونکہ اس میں ظلم کا پہلو موجود ہے اس لیے وہ حرام ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو صراحتاً حرام قرار دیا ہے۔
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ یہاں پہ ایک جواب دیا گیا ہے، وہ جواب کیا ہے کہ سود اور بیع، خرید و فروخت دونوں ایک جیسی لوگوں کو نظر آ رہی تھی کہ خرید و فروخت میں بھی ہم ایک سامان دیتے ہیں اور پھر فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہاں بھی ہم پیسہ دیتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں، دونوں ایک جیسی نظر آ رہی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ لوگ کہتے ہیں کہ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں اگر دیکھے جائے تو آخرت میں بھی نقصان ہے اور دنیا کے اندر بھی اس کے نقصانات ہیں۔ آخرت کے نقصان میں سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا تو وہ شخص جو سود کا لین دین کرتا ہے، سود کا لین دین کا معنی یہ ہے کہ چاہے وہ لیتا ہو چاہے وہ دیتا ہو، دونوں داخل ہے اس کے اندر۔ ایسا نہیں کہ جو صرف سود سے فائدہ اٹھاتا ہے وہی ان تمام عذاب کا حقدار ہے اور جو دیتا ہے وہ حقدار نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر سود کھانے والے کھلانے والے دونوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ لعن اللہ آکل الربا و موکلہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پہ جو سود کھاتا ہے اور جو سود کھلاتا ہے، لعنت میں دونوں برابر ہیں۔ تو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا قبروں سے ایسے افراد کو جو سود کا لین دین کرتے ہیں، جو سود لیتے ہیں یا دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خبط اور جنون کی کیفیت میں اٹھائے گا۔ یہ خبطی ہوں گے، مجنون قسم کے ہوں گے، ایسا محسوس ہوگا جیسے شیطان ان پہ سوار ہو گیا ہے، شیطان لگا ہوا ہے اور ان کے دماغ کو، ان کی عقل کو زائل کر چکا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، کھانا کھلانا دونوں ایک ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں یہ لوگ قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسے ہی اٹھیں گے جس طریقے سے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبطی بنا دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ پاگل اس طریقے سے ہوتے ہیں جو شیطان کے چھونے کی وجہ سے پاگل ہوتے ہیں، جن کے اوپر جادو کر دیا جاتا ہے، ان کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، تو کس طریقے سے وہ بیدار قسم کی حالت میں ڈولتے ہوئے سڑکوں پہ چلتے ہیں، ایسے ہی یہ لوگ جو سود کو کھاتے ہیں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ ان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، وجہ یہ ہے کہ جب سود لیتے تھے، سود کا لین دین کرتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ سود بھی تو خرید و فروخت کی طرح ہے۔ آج بھی یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے، آج بھی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم کوئی چیز بیچتے ہیں یا کوئی چیز ہم جو بیچتے ہیں اور ادھار پہ بیچتے ہیں تو ہمیں اتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا اگر وہی پیسہ جو ہم آپ کو قرضے کے طور پہ دیتے ہیں اگر ہم بزنس میں لگاتے ہیں تو ہمیں مہینے میں اتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو اگر ہم آپ کو قرضے کے طور پہ دیتے ہیں تو فائدہ ہمیں دے دیجیے۔ تو یہاں بزنس کو اور سود کو دونوں کو ایک طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں یہی بات کہی گئی ہے ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ بیع اور سود دونوں کی کیفیت ایک ہے اور دونوں کو ایک جیسا قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ آخرت میں جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ خبطی ہوں گے اور بالکل مخبوط الحواس ہوں گے، پاگل قسم کے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اسی چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاک والذنوب التی لا تغفر، کہ ایسے گناہوں سے بچنا جن گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان گناہوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سے چوری کو قرار دیا، الغلول، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت سے اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے
تو قیامت کے دن اسے لائے جائے گا. جو کچھ وہ چوری کیا ہے اسے لے کر وہ آئے گا. دوسری چیز، دوسرا گناہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کا کھانا. یعنی سود کا کھانا، سود کا لین دین ایسا گناہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا. گناہ بہت سارے ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے اگر بندہ دنیا کے اندر توبہ نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اور دنیا کے اندر اس نے توبہ نہیں کی اور اسی حالت میں مر گیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو معاف نہ کرے. لیکن اس کے تعلق سے، سود کے کھانے والے کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بلا توبہ مر جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا ہے کہ اس شخص کے گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ فمن اکل الربا بعث یوم القیامۃ مجنونا یتخبط، کہ جو شخص سود کھاتا ہے، سود کھانے کا مطلب سود کا لین دین کرتا ہے، تو قیامت کے دن وہ پاگل اٹھایا جائے گا اور وہ پاگلوں کی طرح ڈولتا رہے گا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایسے لوگ جو سود کو کھاتے ہیں ان کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. قرآن کریم کے اندر دو مقام پہ ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ اس کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ کا مطلب ایک بہت لمبی مدت تک جہنم میں رہیں گے. ہر گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو جہنم میں سزا دی جائے گی. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر اسے نکال لیا جائے گا، لیکن وہ مدت بہت طویل مدت نہیں ہوگی. صرف دو گناہوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ دو گناہ ایسے ہوں گے جن کے ارتکاب کرنے والا جہنم میں بہت لمبی مدت تک رہے گا. پہلی چیز ان میں سے قتل ہے، کسی مسلمان کا قتل کرنا. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، کہ جو شخص کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ، اس کا بدلہ جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یعنی بہت ہی لمبی مدت تک. اور دوسرا سود کھانے والے کے تعلق سے، سود کھانے والے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف ومن عاد وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نصیحت آ گئی، یعنی جسے معلوم ہو گیا کہ سود حرام ہے. نصیحت کا مطلب یہ نہیں کہ عالم صاحب آپ کو لے کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ کے سمجھائیں، نہیں، صرف اتنا جان لینا آپ کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو سمجھایا جائے، اس کے نقصانات بتلائے جائیں اور اس پہ لمبی چوڑی تقریریں کی جائیں، نہیں، صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ سود حرام ہے. اور قرآن کے اندر سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ چیز تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے کہ سود حرام ہے. اب نصیحت آنے کے بعد اگر وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو جو کچھ پیچھے ہو چکا، گزر چکا، کھا چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرے گا. لیکن اگر کوئی شخص اس کے بعد نصیحت آنے کے بعد بھی اسی پہ ٹکا رہا، ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ جو شخص دوبارہ لوٹ کے آتا ہے، یعنی نصیحت ملنے کے بعد پھر اسی پہ ڈٹا رہتا ہے، اسے نصیحت سمجھ میں نہیں آتی ہے، اللہ کا حکم سننے کے بعد بھی وہ کام انجام دیتا ہے، سود لیتا ہے،
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو ایسے لوگ جہنم والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہی جملہ بعینہ، یہی الفاظ بعینہ استعمال کیے گئے ہیں کافروں کے تعلق سے۔ کافروں کے تعلق سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ وہ لوگ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سود کھانے والوں کے تعلق سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو دونوں کے لیے ایک جیسی بات ذکر کی گئی ہے، اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی خطرناک بات ہے سود کا لین دین کرنا، کتنا خطرناک ہے۔ جو وعید جہنمیوں کے لیے، کافروں کے لیے سنائی گئی ہے، وہی وعید ان لوگوں کے لیے بھی سنائی گئی ہے جو سود کا لین دین کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگ کافروں کے لیے تیار کی ہے، وہی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے لینے دینے والوں کے لیے تیار کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین، کہ اے ایمان والو سود کو بڑھا چڑھا کے نہ کھاؤ۔ بڑھا چڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سود تھوڑا کھانا جائز ہے، نہیں، یہاں پہ ایک کیفیت کو ذکر کیا گیا ہے جو عرب کے اندر چلن تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں، اگر آپ پہ قسط ادا کرنے میں کمی کرتے ہیں تو آپ کے سود میں، انٹرسٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیا جاتا ہے پلانٹی کے طور پہ۔ تو ایسے ہی اس زمانے کے اندر بھی تھی، اگر پیسے کی ادائیگی میں تاخیر ہو جاتی تھی تو سود کی جو نسبت ہے، پرسنٹ ہے، مزید بڑھا دیا جاتا تھا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اے ایمان والو تم سود کو بڑھا چڑھا کے نہ کھاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو، یعنی سود کے لینے دینے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو اور سود سے بعد آ جاؤ، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور قرآن کریم کے اندر جہاں شاید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ یقینی طور پہ ہوتا ہے، یعنی اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا تو یقینی طور پہ تم کامیاب ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آپ سوچیں، ایک مسلمان کی آگ، ایک کافر کی آگ، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کفار کو ڈالا ہے ان کی آگ، اس کی شدت، اس کی لپٹ بہت زیادہ ہے، اور جو مومنین کے لیے رکھی گئی ہے اس کی لپٹ، اس کی شدت، اس کی گرمی، اس کی جو تپش ہے وہ اس سے کم ہے جو کافروں کے لیے ہے۔ لیکن جو لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں ان کے لیے وہ آگ ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں آخرت کے اندر کیا معاملہ ہوگا جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سیر کرایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جن چیزوں کو دیکھا، اس میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہا ہے۔ جب بھی وہ دریا سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، دریا کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے، پتھر اٹھاتا ہے اور اسے مارتا ہے، اور وہ لوٹ کے پھر دریا کے بیچ میں چلا جاتا ہے۔ خون کا دریا، خون کا دریا، آپ تصور کیجئے خون کے دریے میں اگر کوئی شخص سے ڈبکی لگا رہا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ آج آپ دیکھیں تھوڑا سا خون اگر آپ کے اوپر پڑ جاتا ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یا تھوڑے سے خون میں کچھ ٹائم آپ گزارے، جب بکرے ذبح ہوتے ہیں یہ ادا کے موقع پہ، اس وقت آپ اس میں لگے رہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے آپ خود جانتے ہیں۔ تو اگر خون کا کی دریا ہی موجود ہے اور اس دریا میں ڈال دیا گیا ہے اور اسی میں جب بھی وہ باہر آنے کی کوشش کرتا ہے مارا جاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، تو کتنا دردناک عذاب ہے، کتنا تکلیف دہ عذاب ہے۔ صحیح بخاری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ایسے لوگوں کو جو سود کھاتے ہیں، تو یہ لوگ خون کے دریا کے اندر ہوں گے اور خون کے دریا میں یہ لوگ تیر رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو لوگ سود کو کھاتے ہیں یہ لوگ اس طریقے سے ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔
کوئی بھی شخص برداشت نہیں کرتا ہے اس چیز کو، کوئی بھی شخص اس چیز کا تصور نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو شخص سود کھاتا ہے اس کی مثال دی گئی ہے کہ اس کی یہ حرکت ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الربا 73 بابا ایسرها ان ينكح الرجل امه، کہ سود کے 73 دروازے ہیں، یعنی بہت ساری صورتیں ہیں سود کی، اور سود میں سب سے ہلکا سود یہ ہے، سب سے ہلکا سود جسے ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں کہ چلیے اس سے نکل جائیں گے، سب سے ہلکا سود یہ ہے کہ جس طریقے سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، تو ماں کے ساتھ زنا کا جو مقام ہے، یعنی جو آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں، وہ تصور سب سے ہلکے سود کا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سود لینا اور دینا کتنا سخت ہے، یعنی اگر آپ کو سود کی بو بھی لگتی ہے تو گویا آپ نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ اتنا سخت حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ تو آخرت کے اندر جو نقصانات ہیں وہ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات دنیا کے اندر بھی ہیں۔ دنیا کے اندر ہم جب سود لیتے ہیں تو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے عام طور پہ سود لیا جاتا ہے، اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کاروبار کی برکت نکل جاتی ہے۔ ہم جب لون پہ گاڑیاں لیتے ہیں تو ہماری گاڑی کی برکت نکل جاتی ہے، لون پہ ہم جب مکان بناتے ہیں تو ہمارے مکان کی برکت نکل جاتی ہے۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بربادی ہی بربادی ہے، چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، یعنی 7 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت سب کو برباد کرنے والی ہیں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو شمار کر کیا، لوگوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ 7 چیزیں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ یہ 7 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اور جس نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل کرنا، اور سود کا کھانا۔ سود کھانے کا مطلب کہ سود کا لین دین کرنا، یعنی آپ نے سود کا لین دین کیا تو آپ کی دنیا بھی برباد ہے، آپ کی آخرت بھی برباد ہے، اس لیے کہ اس طرح کی چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار کیا ہے۔ تو آپ نے سود لیا تو آپ کا کاروبار نہیں بڑھا، آپ کو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ بڑھتا ہے لیکن بڑھتا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہمارے مال میں سے خرچ ہوتا ہے، اور جب ہم سود لیتے ہیں تو ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کتنے نقصانات ہمیں ہوتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، اور صدقات کی وجہ سے کتنے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں دکھاتا ہی نہیں ہے، ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ آپ نے صدقہ دیا، آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ صدقہ نہیں ادا کریں گے تو آپ کو یہ بیماری لاحق ہوگی، آپ نے صدقہ کیا، آپ کی وہ بیماری ٹل گئی، کروڑوں روپے آپ کے بچ گئے، لاکھوں روپے آپ کے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ آپ صدقہ دیں گے تو آپ ایکسیڈنٹ میں محفوظ رہیں گے، آپ کی جان بچ گئی، لیکن یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ صدقہ نہیں دیتے تو یہ ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ساری چیزیں لکھی ہیں جو ہونے والی ہے
اور جو نہیں ہونے والی ہے، اور اگر ہوتی تو کیسے ہوتی، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ تو ہم جو صدقہ دیتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پیسے ہمارے کم ہو رہے ہیں، لیکن اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں ہماری اولاد میں، ہمارے گھروں میں، اور ہمارے نفس کے تعلق سے اسے ہم نہیں دیکھتے۔ ہم جب سود لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پیسے ہمارے پاس زیادہ ہو رہے ہیں، ہمارا کاروبار بڑھ رہا ہے، لیکن وہیں پہ آپ اگر غور کریں گے تو بیماریوں کے ذریعے سے آپ کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، فالتو آپ کے پیسے نکل رہے ہیں، مختلف ذریعے سے آپ کے پیسے ختم ہو رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو آپ کے دل کی اطمینان اور برکت آپ سے چھین جاتی ہے۔ اسلام سے دور ہو جانا ہی یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے، اسلام کی مخالفت ہی کر لینا یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے، اور کچھ نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے آپ کو توفیق نہیں مل رہی ہے کہ آپ سود لینا بند کر دیں، اور یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ تو ہلاکت مختلف صورتوں میں ہوتی ہے، ہمیں کبھی نظر آتی ہے، کبھی نظر نہیں آتی ہے۔ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی محرومی، سب سے بڑی ہلاکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی توفیق سے نہ نوازے، اللہ تعالیٰ اسے اطاعت میں نہ رکھے، اللہ تعالیٰ اسے محرومی عطا کرتا ہے کہ اسے معصیت میں پڑے رہنے دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی ہلاکت ہے ایک مسلمان کے لیے، اور اس سے بڑی ہلاکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو سود لینے والے کی ہلاکت مختلف طریقے سے ہوتی ہے، لیکن وہ ہلاکت نظر نہیں آتی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے وہ یہ کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے جہاں شرک آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، وہیں پہ سود بھی آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ شرک اور سود کو اس حدیث کے اندر جمع کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے دونوں کو۔ شرک کے تعلق سے اگر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ شرک کتنا گھناؤنا ہے، اور کتنی برکتیں اس سے جا سکتی ہیں، اور کتنی چیزیں آپ کی اس سے ہلاک ہو سکتی ہیں، اگرچہ ظاہری طور پہ بہت اچھی طریقے سے نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں غیر مسلموں کو ہم سے اچھی حالت میں رہتے ہیں، لیکن کیا ہمیں اسی حالت میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے؟ لیکن اگر آپ ان کو کھنگالیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کے اندر نہ دلی سکون ہے، نہ ہی اطمینان ہے، پیسے ہونے کے باوجود بھی وہ باہر ہنستے ہیں لیکن اندر سے وہ روتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ تو شرک کی جو نحوست ہے ان کے اوپر، ایسے ہی سود کھانے والے کی نحوست اس کے اوپر رہتی ہے۔ جو بربادی وہاں پہ شرک کی وجہ سے ہے، یہاں پہ سود کھانے کی وجہ سے بھی بربادیاں موجود ہیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ سود کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، کتنا بھی وہ دعا کرے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک اور صاف چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَرَ الْمُرْسَلِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو جو حکم دیا ہے وہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو بھی دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 2 آیتیں ایک طریقے سے ہیں۔ ایک آیت میں رسولوں کو حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ اے رسولوں پاکیزہ رزق کھاؤ، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ ان دونوں آیتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، لمبا سفر، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں سفر کی وجہ سے، کپڑے میلے کچیلے ہو چکے ہیں سفر کی وجہ سے، اور آپ غور کریں تو دعا کی قبولیت کی ساری چیزیں، ساری صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ 3 لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا ہے، ایک مسافر، دوسرا روزے دار، اور تیسرا مظلوم۔ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ان میں مسافر بھی ہے اور یہ شخص سفر کی حالت میں ہے۔
دعا کے جو آداب ہیں ان آداب میں یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی مسکنت، اپنی حاجت اور اپنی فقیری کو ظاہر کرے، عاجزی اس کے اندر پائی جائے۔ اب اس سے بڑی عاجزی کیا ہوگی کہ آدمی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، سفر کی حالت میں بھی ہے اور عاجزی کی کیفیت بھی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھاتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیا کرتا ہے کہ جب بندہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اسے بغیر کچھ دیے ہوئے لوٹا دے، ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کا وسیلہ بھی پکڑتا ہے، یا ربی یا رب۔ تو اللہ کے اسماء الحسنی سے کے ذریعے سے دعا بھی کرتا ہے، تو پورے آداب پائے جا رہے ہیں، پوری حالتیں پائی جا رہی ہیں دعا کی قبولیت کی۔ لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کہ اس نے جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو اس نے غذا اپنے بدن میں ڈالی ہے وہ بھی حرام کی ہے، جو اس نے کھایا پیا ہے وہ بھی حرام ہے، پرورش بھی حرام سے ہوئی ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ سود کھانے والا، اس کا کپڑا حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے، اور اپنے بچوں کی پرورش بھی وہ حرام سے کر رہا ہے، تو نہ صرف یہ کہ یہ نحوست آپ تک ہوگی بلکہ آپ سے بڑھ کے آپ کی اولاد تک جا رہی ہے۔ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، یعنی آپ نے بچوں کی تربیت بھی اسی چیز سے کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے آگے چلنے کے بعد اگر وہ اسی ڈگر پہ چلتے رہے، وہ توبہ نہیں کیے، تو اس صورت میں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں۔ تو یہ صورت ایسی ہے کہ آدمی کسی بھی کیفیت میں ہو، کتنی بھی عاجزی میں کیوں نہ ہو، اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایسے لوگوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہم جب لعنت کا لفظ سنتے ہیں، لعنت کا، تو ہم صرف لعنت ہی سمجھتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے وہ اگر ہم جان جائیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقت میں لعنت کیا ہے۔ لعنت بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دینا، الطرد من رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھگا دینا، جو بھگانا ہوتا ہے، جیسے یہ در اللہ کا ہے، اس سے آپ کسی کو بھگا دیں، تو جس طریقے سے کتوں کو بھگایا جاتا ہے گھروں سے، ایسے ہی اللہ کی رحمت سے ایسے لوگوں کو جن پہ لعنت نازل ہوتی ہے بھگایا جاتا ہے۔ اب سوچیں، اب آپ سمجھیں کہ لعنت کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں، وہ جس طریقے سے آپ اپنے گھروں سے کتوں کو بھگاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بری کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، پھر وہ کہاں جائے گا؟ کون ہے جو اس پہ رحم کرے گا؟ کوئی بھی ذات نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ رحم کرنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اسے دور کر دیا گیا ہے۔ آج ہماری شکایت رہتی ہے کہ برکت نہیں ہوتی ہے، بیٹے ہماری باتوں کو نہیں مانتے ہیں، اولاد ہماری باتوں کو قبول نہیں کرتے ہیں، ہم بہت محنت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود نہ عزت ملتی ہے نہ برکت نظر آتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم ایسے کاموں کو انجام دیتے ہیں جو حقیقت میں لعنت والے کام ہیں۔ لعنت والے کاموں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، اللہ کی برکت خود بخود نازل ہو، اللہ کی رحمت خود بخود نازل ہو۔ سود لینے دینے اور اس کا سب کچھ کرنے والے پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ، حدیث کے اندر ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقال هم سواء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اس شخص پہ جو سود کھاتا ہے،
یعنی لیتا ہے، اور اس شخص پہ جو سود کھلاتا ہے یعنی دیتا ہے، اور اس شخص پہ جو سود کو لکھتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بینکوں کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی سیلری حرام قرار دی جاتی ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں کیا بولتے ہیں کہ ہم تو اپنی محنت کا پیسہ لے رہے ہیں، لیکن آپ کی محنت بھی حلال ہونی چاہیے، یہ اصلی چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کی محنت حرام ہو۔ ایک شخص چوری کرتا ہے، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے کسی کا مال اٹھاتا ہے، پوری جان لگا دیتا ہے، پکڑا گیا تو مارا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ جان سے بھی ہاتھ دھو دے، لیکن اس کی جو چوری حرام قرار پاتی ہے۔ یہاں آپ بیٹھ کر آرام سے اے سی میں بینک کے کام کو انجام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی محنت کا لے رہے ہیں۔ وہ بھی محنت کر رہا ہے، لیکن آپ اس کو برا سمجھ رہے ہیں، یہ بھی محنت کر رہا ہے، اس کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے اس شخص پہ جو سود کو لکھتا ہے، ایسے ہی وہ شخص جو سود کی گواہی دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم سوا، یہ سب کی سب برابر ہیں، گناہ کے اندر یہ سب کی سب برابر ہیں، لعنت میں یہ سب کی سب برابر ہیں۔ اسی لیے بینک کے جو پیپرز ہیں اس میں آپ گواہ کے طور پہ بھی سائن نہ کریں۔ بینک کے پیپرز میں گواہ کے طور پہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اس کو آئیڈینٹی کرنے والا ہو تو آپ سائن کر دیتے، نہیں، وہ بھی نہ کریں۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، آپ وہاں پہ گواہی دے رہے ہیں اور گواہی دینا بھی حرام ہے، اور اس صورت میں آپ بھی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں۔ جو افراد سود لیتے دیتے ہیں ان کے تعلق سے حدیث میں ہے کہ ان کے چہروں کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، والذی نفسی بیدہ لیبیتن اناس من امتی علی اشر وبطر ولعب ولہو فیصبحوا قردۃ وخنازیر باستحلالہم المحارم واتخاذہم القینات وشربہم الخمر واکلہم الربا۔ یہ حدیث ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ، دوسروں کے تعلق سے نہیں ہیں، مسلمانوں کے تعلق سے، میری امت کے کچھ لوگ رات گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو صبح وہ بندروں میں اور سوروں میں تبدیل ہو جائیں گے، یعنی سوئیں گے تو انسان رہیں گے اور جب جاگیں گے تو بندر اور سور میں تبدیل ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کی وجہ کیا ہوگی؟ کئی وجوہات ذکر کیے گئے ہیں اس میں، کہ حرام چیزوں کو انہوں نے حلال سمجھا، انہوں نے ناچ گانے اور اس طرح کی ڈانس کرنے والی عورتوں کو رکھا۔ وہیں پہ ایک وجہ اور بھی ذکر کی گئی ہے کہ وہ لوگ سود کھاتے تھے، سود کھانے کی وجہ سے، سود لینے کی وجہ سے، اور لینا اور دینا دونوں برابر ہے، جان کے رہیں آپ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر قرار دیا ہے۔ تو سود کھانے کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ ساری صفات ایک شخص میں پائی جائے گی تب وہ تبدیل کیا جائے گا، نہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز پائی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا انجام یہ ہو کہ صبح ہو تو بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو جائے۔ تو اتنی سخت وعید ذکر کی گئی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس عذاب سے دوچار کر سکتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ جو شخص سے سود لیتا اور دیتا ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہے، جنگ کر رہا ہے، اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ اور اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو سود ہے اسے چھوڑ دو۔ نصیحت کی گئی ہے مومنوں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی بچا ہوا ہے، جو لین دین باقی بچا ہوا، اسے ختم کرو، چھوڑ دو۔ اگر تم مومن ہو
یعنی اگر ایمان والے ہو تو چھوڑو، اسے ختم کرو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جنگ کا اعلان سن لو۔ قرآن میں بالکل واضح انداز میں کہا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جنگ کا اعلان سن لو۔ ایک مسلمان جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اگر محبت کرنے والے کی جانب سے ہی اعلان کر دیا جائے کہ نہیں میرے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، تم میرے دشمن ہو، میری طرف سے تمہارے لیے جنگ کا اعلان ہے، تو پھر اس کے بعد محبت کی کون سی صورت باقی رہے گی؟ کوئی صورت نہیں ہے۔ اور کوئی بھی شخص سے اگر اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہی دنیا کے اندر اور نہ ہی آخرت کے اندر۔ اس لیے کہ کون شخص ہے جو اللہ سے دشمنی مول لے؟ کون ہے جو اللہ سے جنگ کی حالت میں رہ سکتا ہے؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کیا ہے۔ آگے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارا جو کیپٹل ہے وہ تمہیں مل جائے گا، باقی سود کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ سود کو استعمال کسی بھی صورت میں نہیں کرنا ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پہ ظلم کیا جائے، نہ ہی تم کسی کا مال لو اور نہ ہی تمہارے سارے مال کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ تو یہ خطرناکی ہے دنیا کے اندر بھی سود کی اور آخرت کے اندر بھی۔ اب اس سے ایک مسلمان کو ان آیات کو سننے کے بعد اگر حقیقت میں اس کے دل کے اندر ایمان ہے، ایمان اگر اس کے دل کے اندر ہے تو ان آیات کو، ان احادیث کو سننے کے بعد کبھی پلٹ کر سود کی طرف نہیں دیکھے گا، کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول نہیں لے گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، کتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ ہوں۔ اس دنیا کے اندر سب کچھ مال نہیں ہے، سب سے بڑی دولت ایک مسلمان کے پاس اس کا اپنا ایمان ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اور جس پہ ایمان رکھتا ہے اگر وہی جنگ کا اعلان آپ سے کر دیتا ہے تو پھر آپ کے ایمان کی کیا حیثیت ہے اس کے نزدیک؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے، تو آپ کے اس ایمان کی اللہ کے ہاں ویلو کیا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں، کوئی ویلو نہیں ہے، تبھی تو آپ سے جنگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو مسلمان کے ہاں سب سے اہم چیز اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی ابتدا ہی اللہ تبارک تعالیٰ پہ ایمان سے ہوتی ہے۔ ایمان کے دو ہی پہلو ہم دیکھتے ہیں، کلمہ توحید کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہاں پہ جنگ کا جو اعلان کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی، لا الہ الا اللہ کی طرف سے بھی، محمد رسول اللہ کی طرف سے بھی ہے۔ تو مکمل طور پہ ہم کلمہ توحید کا جو اقرار کرتے ہیں اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو آزمائش کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، دونوں چیزیں ایک ساتھ ذکر کی گئی کہ مال اور اولاد، تمہاری مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر عام طور پہ جو سود کا لین دین کرتا ہے وہ اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے، تو اولاد ہی اس کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں، اور اسی کے لیے مال لیتا ہے تو مال بھی اس کے لیے فتنہ بن گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس بہت عظیم اجر موجود ہے۔ یعنی اگر انسان ان دونوں چیزوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، مال کے اندر بھی اولاد کے اندر بھی، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ اپنے مال کے تعلق سے بھی کامیاب رہے، اپنی اولاد کے تعلق سے بھی کامیاب رہے، تبھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں عظیم اجر اسے حاصل ہوگا۔ اب یہاں پہ وقت کتنا؟ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ صورتیں بھی آپ لوگوں کے سامنے، کچھ شکلیں بھی بیان کر دوں تاکہ ہاں انشاءاللہ
انشاءاللہ صرف مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں گا۔ اصل میں سود کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سود ہے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سود کی 2 صورتیں پائی جاتی تھیں۔ ایک صورت یہ تھی کہ ایک چیز ایک شکل کی 2 چیزیں ہوں، یعنی جیسے مثال کے طور پہ گیہوں اس زمانے کے اندر اناج کے ذریعے سے بھی لین دین کیا جاتا تھا، اور آج بھی بہت سارے دیہات میں ہندوستان کے اندر خود پائے جاتے ہیں کہ اناج لے جانے کے بعد دکان والوں کو دیتے ہیں اور دکان والا پیسہ دیتا ہے یا اس کے بدلے دوسرے سامان دے دیتا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر بھی اس طرح کا لین دین موجود تھا۔ اس لین دین میں کیا کیا جاتا تھا کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک چاول کی کوالٹی بہت اچھی ہے، دوسرے کی کوالٹی کم ہے، تو ریٹ مارکیٹ کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو اس کا ریٹ زیادہ ہے اور اس کا ریٹ کم ہے، تو یہ 2 کلو 1 کلو کے بدلے لے لیا جاتا تھا، یعنی جو خراب کوالٹی کا ہے وہ 2 کلو اور جو اچھی کوالٹی کا ہے وہ 1 کلو، اس طریقے سے تبدیل کر لیا جاتا تھا۔ شریعت اسلام کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ آپ ایک ہی چیز کو، ایک ہی جنس کو، یعنی چاول ہی جنس ہے، چاول کی جنس کو آپ پہ کم اور بیش میں ایک طرف کمی ہو ایک طرف زیادہ ہو، تو اس طریقے سے آپ نہیں بیچ سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ بھی حلال طریقہ ہی بتلایا گیا ہے۔ شریعت کے اندر تجارت کے جتنے حرام طریقے ہیں وہیں اس کے مقابل میں حلال طریقہ ہی بتلایا گیا ہے۔ یہ شریعت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کے لیے وسعت ہے کہ حرام طریقے جہاں پہ ہیں وہیں پہ حلال طریقے بھی موجود ہیں۔ یہاں پہ جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ آپ پہ اچھی کوالٹی کا گیہوں یا چاول جو بھی آپ کے پاس ہے اسے آپ دوسرے کسی چیز سے بیچیں چاول کے بجائے، یعنی آپ مثال کے طور پہ پیسوں سے بیچ دیں، پھر ان پیسوں سے آپ خراب کوالٹی کے چاول کو خرید لیں۔ یہ آسان سا طریقہ ہے جو شریعت کے اندر بتلایا گیا ہے۔ یہ ربا الفضل ہوتا ہے، ربا الفضل کہلاتا ہے۔ اس ربا الفضل کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ کہ آپ جتنا دیں اتنا ہی لیں، اگر ایک ہی جنس ہے، یعنی پیسے آپ نے اگر کسی کو دیے تو اتنے ہی پیسے آپ اس سامنے والے سے وصول کریں۔ قرض کے طور پہ آپ نے دیا ہے تو سامنے والے سے قرض اتنا ہی وصول کریں، چاہے فوری طور سے وصول کریں یا بعد میں وصول کریں۔ یعنی اگر جیسے آپ کرنسی کا کاروبار کرتے ہیں تو ایک ہی کرنسی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایک ہی کرنسی کو، یعنی مثال کے طور پہ 100 روپے دے کر 100 روپے آپ نے 100 روپے دے کر 101 روپے نہیں دے سکتے ہیں، ایک کرنسی اگر ہے تو۔ یہاں پہ جیسے ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر آپ کے نوٹ پھٹے ہوئے ہیں تو 100 روپے دیتے ہیں، سامنے والا آپ کو 99 روپے دے دیتا ہے یا اس طریقے سے کم کر کے کاٹ کے دیتا ہے، یہ حرام ہے، اس لیے کہ یہاں پہ ظلم ہے، یہاں پہ ظلم پایا جاتا ہے۔ تو اگر برابری نہیں ہے اور چیز ایک جیسی ہے، پیسے ہی ہیں، اگر برابری نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ سود کے اندر داخل مانا جاتا ہے، اسے ربا الفضل کہا جاتا ہے۔ اور دوسری جو صورت پائی جاتی تھی عرب کے یہاں وہ یہ کہ ادھار کسی چیز کو لیا جاتا تھا یا قرض کے طور پہ کسی کو پیسے دیے جاتے تھے تو جتنا تاخیر ہوتا اتنا زیادہ پیسے اس سے وصول کیے جاتے تھے۔ اور یہ چیز ہمارے ہندوستان کے اندر بھی پائی جاتی ہے، آج بہت ہر جگہ تقریباً پائی جاتی ہے۔ یعنی آپ نے کسی کو سامان دیا ادھار پہ، ایک ٹائم مقرر کیا، اس ٹائم پر اگر آپ کو وہ پیسے نہیں ملتے ہیں تو پلانٹی کے نام پہ، فائن کے نام پہ آپ سے وصول کیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں سود ہے اور یہی عرب کے یہاں ربا النسیہ کے نام سے معروف تھا، یعنی تاخیر کا سود ہے، اور یہ ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ یہاں ہمارے جو معاشرے کے اندر سود کی جو شکلیں پائی جاتی ہیں ان میں سے جیسا کہ یہ بتایا گیا کہ قرض میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو اضافہ کی شرط لگائی جاتی ہے۔ یہ شرط لگانا ہی حرام ہے، لینا تو حرام ہے ہی لیکن شرط لگانا ہی حرام ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ تم مجھے 2 مہینے کے اندر لوٹا دینا، اضافی پیسے آپ نہیں مانگتے ہیں، لیکن اگر وہ تاخیر کرتا ہے تو تاخیر کرنے کی صورت میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے اضافی چاہیے۔ جیسے کاروبار ہوتا ہے، کاروبار میں عام طور پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پیمنٹ 2 مہینے کے اندر کرنا ہے، اگر آپ نے لیٹ پیمنٹ کیا
تو پلانٹی کے ساتھ آپ کو پیمنٹ کرنا ہوگا۔ تو یہاں پہ جو پلانٹی لگائی جاتی ہے، فائن لگایا جاتا ہے، یہ حقیقت میں سود ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ آپ نے کیا تو آپ نے سود کے ایگریمنٹ پہ سائن کیا، سود کے ایگریمنٹ پہ آپ نے سائن کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کے لکھنے والے پہ، سود کی گواہی دینے والے پہ، اور سود دینے پہ جو شخص رضامند ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی ایگریمنٹ اگر آپ سے کیا جاتا ہے تو وہ ایگریمنٹ باطل ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، کہ ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب یعنی شریعت کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ تو اس طرح کے جتنے ایگریمنٹ ہیں شریعت کی نگاہ میں ان کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی بھی وقعت نہیں ہے، اور اگر آپ ادا کرتے ہیں تو گویا آپ سود کھلا رہے ہیں۔ اور اسی میں کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ یہی رہتا ہے کہ آپ اس سے مثال کے طور پہ خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد ایک ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے، اس ٹائم کے اندر اگر آپ نے بیلنس سے نہیں ڈالا تو ایسی صورت میں آپ کو فائن اور یا پلانٹی کے طور پہ ادا کرنا ہوگا۔ اب کریڈٹ کارڈ کا جو مسئلہ ہے، یہ اگر مجبوری آپ کی ہے، مجبوری اگر آپ کی ہے تو مجبوری کی صورت میں آپ کریڈٹ کارڈ لے سکتے ہیں، مجبوری کی صورت میں، اس لیے کہ بسا اوقات مجبوری ہوتی ہے، لیکن کریڈٹ کارڈ اگر آپ نے لیا بھی تو اس کے استعمال میں آپ کو اس بات کا احتیاط رکھنا ہے کہ اگر آپ اس سے کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو آپ کو پہلے یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے پاس اتنے پیسے موجود ہیں جو ٹائم گزرنے سے پہلے میں ادا کر دوں گا۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ آپ کہیں باہر گئے اور وہاں آپ کے پیسے ختم ہو گئے، کارڈ موجود ہے، اور آپ کے گھر پہ مثال کے طور پہ 20-40 ہزار روپے آپ کے پڑے ہوئے ہیں، یا آپ کے اپنے دوسرے کسی اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس پیسہ موجود ہے، تو وہاں پہ اگر آپ نے 20,000 کی شاپنگ کی اور شاپنگ کرنے کے بعد آپ آئے اور اس اماؤنٹ کو آپ نے جمع کر دیا، تو یہاں یہ صورت جائز ہے، یہ صورت جائز بنتی ہے، اس لیے کہ مجبوری کی صورت میں آپ نے اسے استعمال کیا، لیکن آپ کو یقین ہے کہ میں وقت سے پہلے اسے ادا کر دوں گا، تو آپ نے وقت سے پہلے ادا کر دیا۔ جس طریقے سے بینک کے ہمارے سارے معاملات ہوتے ہیں، مجبوریوں کی صورت میں ہم بینک کے سارے سب کچھ معاملات، ٹرانزیکشن اور ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، ایسے ہی اس کا ہی معاملہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ ہے کہ میری سیلری پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی، اماؤنٹ مجھے ملے گا نہیں ملے گا، یا کسی کے ہاں آپ کا پیسہ رکا ہوا ہے وہ ٹائم پہ دے گا یا نہیں دے گا، تو یہاں پہ آپ شاپنگ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں آپ نے شاپنگ کی، آپ کی سیلری لیٹ ہوئی یا پیمنٹ جو ملنا تھا وہ نہیں ملا، تو آپ لا محالہ پلانٹی کے ساتھ جمع کریں گے۔ تو جہاں آپ کو بالکل یقین ہو کہ آپ وقت گزرنے سے پہلے جمع کر دیں گے، وہاں آپ کے لیے جائز ہے۔ جہاں آپ کو تھوڑا بھی شک ہو وہاں پہ آپ کریڈٹ کارڈ کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے بینکوں کا سود ہے، بینکوں میں مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں، یعنی بینک سے اگر آپ کوئی بھی ایسا قرض لیتے ہیں جس میں آپ کو اضافہ کر کے لوٹانا ہے، یعنی لون کی کوئی بھی شکل ہو، اور یہی ہوتا ہے بینک کے آپ کو قرض نہیں دیتا ہے بغیر اضافی شرط کے، شرط لگائی جاتی ہے کہ آپ جب بھی لوٹائیں گے تو آپ ایکسٹرا لوٹائیں گے، یعنی اس سے زیادہ جتنا آپ نے لیا ہے۔ تو بینک سے جتنا بھی قرض لیا جاتا ہے سب کی سب سودی قرض ہوتے ہیں، اور ان سودی قرض کو لینا آپ کے لیے حرام ہے۔ یہاں ایک دوسری چیز بھی ذکر کرتا چلوں، اور وہ یہ کہ ہم حرام کی طرف مائل ہوتے ہیں، حلال کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ حرام کی طرف مائل ہوتے ہیں، حلال کی طرف نہیں ہوتے۔ حرام میں ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں، حلال میں ہم اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ آپ کو اگر ضرورت ہے، آپ مجبور ہیں لینے پہ، ضرورت آپ کو ہے، تو شریعت نے آپ کے لیے زکوٰۃ کا دروازہ کھولا ہے، شریعت نے زکوٰۃ کا دروازہ آپ کے لیے کھولا ہے۔ قرض کا دروازہ ہے، زکوٰۃ کا دروازہ ہے، قرض کا لین دین ہے، زکوٰۃ کا لین دین ہے۔ یعنی اگر آپ مجبور ہیں مثال کے طور پہ
کہ کوئی آپ کو قرض نہیں دیتا ہے اور آپ کی مجبوری ہے، مجبوری یہ نہیں کہ آپ نئی گاڑی کے لیے لون لے رہے ہیں، نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہاں آپ کی مجبوری نہیں، لیکن جہاں مجبوری ہے وہاں آپ کے لیے زکوٰۃ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ کے اوپر قرض ہے بہت زیادہ، قرض کی ادائیگی آپ کوشش کے باوجود نہیں کر پا رہے ہیں، تو بجائے یہ کہ آپ اپنے عزت چھپانے کے لیے بینک سے لون لیں، آپ کی عزت اسلام کی نگاہ میں یہ ہے کہ آپ جائیں زکوٰۃ لیں، آپ جائیں زکوٰۃ لیں۔ زکوٰۃ لینے میں ہم بے عزتی سمجھتے ہیں کہ ارے ہمیں فقیر سمجھا جائے گا، غریب سمجھا جائے گا، حقیقت میں آپ غریب ہیں شریعت کی نگاہ میں، اور اس صورت میں اگر آپ زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک آپ باعزت ہیں، اللہ کے رسول کے نزدیک آپ باعزت ہیں، شریعت کے حساب سے آپ کی عزت برقرار ہے۔ لیکن اگر آپ بینک کی جاتے ہیں تو وہاں پہ جو سود آپ لیتے ہیں شریعت کی نگاہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ گناونا کام ہے۔ تو عزت کہاں جا رہی ہے؟ ہم سوچتے ہیں بینکوں سے لا کے اپنی عزت کو چھپا لیں گے، نہیں، حقیقت میں آپ جائیں اور زکوٰۃ کے پیسے لیں اور لینے کے بعد اسے اپنی ضرورت کے تحت استعمال کریں، وہاں پہ آپ کو اجازت موجود ہے۔ اسی طریقے سے بینکوں سے جو سود لیے آتے ہیں اس میں تجارتی قرض بھی ہوتا ہے، اور تجارتی قرض پہ عام طور پہ جو سود ہے وہ ادا ہی کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم بینکوں کے پاس سے جاتے ہیں، ہمیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے پاس ڈرافٹ یا بلز ہوتے ہیں جس کا ٹائم ابھی نہیں ہوا، ہم جاتے ہیں بینک میں جمع کرتے ہیں۔ اگر 10,000 کا ہے مثال کے طور پہ تو بینک ہمیں 9,000 دیتا ہے، وقت سے پہلے ہم لے رہے ہیں تو بینک کے 9,000 دیتا ہے، تو یہ بھی سود کے ضمن میں آتا ہے، اس لیے کہ 10,000 آپ نے سود دیا ہے، جتنا آپ کا ڈرافٹ ہے اتنا ہی آپ کو اماؤنٹ ملنا چاہیے، دونوں میں اگر فرق ہے تو ایسی صورت میں یہ سود کے اندر داخل ہے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بینکوں کے اندر اگر آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں ہے تو بینک میں آپ چیک یا ایک پیپر پہ سائن کر کے آپ دیں گے تو بینک آپ کو دیتا ہے 20,000 25,000 جیسے بینک کی ویلیو ہوتی ہے، ہر بینک کے اندر الگ ہوتا ہے۔ یہ جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو یہاں بھی ٹائم کے اندر جمع کرنا ہوتا ہے ورنہ پینلٹی ہو۔ یہ بالکل کریڈٹ کارڈ کی طرح ہے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں گھر کے اندر یا آپ اس کا انتظام کر سکتے ہیں تو یہ قرض لینا آپ کے لیے جائز ہوگا، یہ قرض ہی ہے حقیقت میں، کہ بینک کے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو پیسے دے رہا ہے، تو یہ حقیقت میں قرض ہے۔ اب اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نہ لیں، اس لیے کہ وہاں پہ آپ کو پلانٹی ہر صورت میں دینی ہوگی، اور جو بھی پلانٹی آپ دیں گے، جو بھی فائن آپ کے اوپر چارج کیا جائے گا وہ سب کی سب سود کے اندر شامل ہے، تو یہ بھی صورت پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان بھی کم قیمت پہ چیک کا لین دین ہوتا ہے، چیک ہے ٹائم ابھی نہیں ہوا یا چیک ہے کلیئر کرانا ہے تو کسی بھی مالدار شخص کے پاس لے جا کے دے دیا جاتا ہے کہ یہ میرا چیک ہے، تم لے لو، مجھے پیسے دے دو، میں بینکوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، تو یہاں وہ آپ کا جتنا چیک ہے اس سے کم اماؤنٹ دیتا ہے، تو یہ بھی سود کے اندر داخل ہے۔ بینکوں کے اندر یا اسی طریقے سے جو ایکسچینجر ہوتے ہیں ان کے یہاں جب کرنسی کا کاروبار ہوتا ہے تو کرنسی کا کاروبار بسا اوقات ادھار ہوتا ہے، یعنی آپ سے مثال کے طور پہ انڈین کرنسی لے لی گئی، ٹھیک ہے ہم کل آپ کو ڈالر دے دیں گے، ابھی میں ہمارے پاس نہیں ہے، کل دے دیں گے، یا آپ 1 گھنٹے کے بعد آئیں ہم آپ کو ڈالر دے دیں گے، تو یہ جو لیٹ ہے، یہ لیٹ ہونا بھی سود کے اندر داخل ہے، یہ بھی حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح کی چیزوں میں ہاتھوں ہاتھ ہونے کی بات کہی ہے، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، بالکل نقد ہونا چاہیے، کرنسی کے کاروبار میں ہمیشہ نقد ہونا چاہیے، اگر وہاں پہ ادھار ہے یا لیٹ ہے تو یہ سود کے ضمن میں داخل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، آپ کرنسی دیں، کرنسی لیں، اگر اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جمع کر دیجئے بعد میں آپ کو دیا جائے گا تو نہیں، آپ ان سے بولیں جب آپ کے پاس آئے گا تب ہم دیں گے آپ، یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، صاف آپ بتائیں، مسلم ہو نان مسلم ہو،
شریعت کے حکم کو ہمیشہ مقدم رکھیں، کبھی بھی شرمانے کی ضرورت نہیں، ہماری شریعت میں یہ چیز نہیں ہے، ہم نہیں لے سکتے، اس لیے کہ غیر مسلم اپنے دھرم کو اپناتے ہیں، آپ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ چیز جائز نہیں ہے، تو مسلمان بھی اپنے دھرم کو کیوں نہیں ظاہر کرتا ہے، کیوں وہاں پہ چوکتا ہے؟ چکنے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر کرنسی ایک ہی جنس کی ہے تو پھر اس کے اندر دو شرطیں لگائی جاتی ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ نقد ہونا چاہیے، دوسری یہ کہ اضافہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کرنسی دو ملکوں کی ہے تو اس کے اندر صرف ایک شرط لگائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ بالکل نقد ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کا ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی ہی حکومتی پالیسیز ہیں بہت ساری، جس میں آپ سے تھوڑا پیسہ وصول کیا جاتا ہے اور پھر پالیسیاں دی جاتی ہیں، پالیسیاں آپ کو دی جاتی ہیں۔ اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں اور ان دو صورتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا تو آپ سے جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ کاغذات اور دیگر کارروائی کے چارجز ہوتے ہیں، اور ان چارجز کے بعد آپ کو حکومت کی طرف سے تعاون دیا جاتا ہے۔ تو اگر چارجز کے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، یعنی سروس چارج اگر ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے پیپر استعمال ہوتا ہے، ان کا اپنا آدمی آتا ہے، وقت دیتا ہے، تو سروس کا اگر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ آپ سے اماؤنٹ لیا گیا ہے تاکہ وہ بینکوں میں جمع ہو اور پھر آپ کو 10 سال 15 سال کے بعد، جیسے بیٹیوں کی شادی کے تعلق سے اسکیم ہے، تو یہ اسکیم جو اس طرح کی چلتی ہے، یہ آپ سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے، بینکوں میں رکھا جاتا ہے یا کہیں پہ ڈالا جاتا ہے، پھر آپ کو 15 سال کے بعد جب بچے کی عمر 15 سال ہوگی تو ہو سکتا ہے آپ کو لوٹا دیا جائے گا۔ تو یہ حقیقت میں جو صورت ہے یہ صورت حرام ہے، اس لیے کہ یہ صورت انشورنس کے اندر داخل ہوتی ہے، اور انشورنس سے ایک طرف سود ہے اور دوسری طرف جوا ہے۔ انشورنس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ یہ حکومتی پالیسی کے اندر، خیر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ انشورنس سے مکمل طور پہ جوا ہے، لیکن ہم یہاں پہ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سود ہے، یعنی جتنا پیسہ آپ نے دیا اس سے کہیں زیادہ پیسہ آپ نے وصول کیا، اور باقی جو انشورنس ہیں اس کے تعلق سے یہ کہا جائے گا کہ یہ جوئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے اپنی گاڑی کا انشورنس کروایا، اپنی دکان کا کروایا، آپ نے دیگر چیزوں کا کرایا، وہاں پہ آپ جو پیسہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان ہو، آپ کو پیسہ وہاں سے ملے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان نہ ہو، آپ کا پیسہ پورا چلا جائے، ہوتا ہے۔ اور یہی جوئے کی شکلیں ہوتی ہیں۔ جوئے جب کھیلے جاتے ہیں، پرانے زمانے کے جو جوئے دیکھے جاتے تھے تو بہت ساری چیزیں رکھی جاتی تھی، اور کوئی رنگ پھینکا جاتا تھا، رنگ جس سے پڑ گیا ہو گیا، جس کا نہیں ملا اس کا پیسہ گیا۔ ایسے ہی ہے، آپ نے پیسے پھینکے، آپ کے ساتھ اگر حادثہ پیش آیا تو آپ کو مل گیا، نہیں پیش آیا تو آپ کو نہیں ملا۔ تو یہ حقیقت میں جوا ہے۔ انشورنس سے جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ سب کی سب جوئے ہیں۔ اس میں صرف جائز اتنا ہی ہے جہاں پہ آپ مجبور ہیں انشورنس سے پالیسی لینے پہ۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ کو حکومت کی طرف سے آپ مجبور ہیں کہ انشورنس پالیسی دیں، تو وہاں آپ نے لی، تو یہاں پہ لینا آپ کے لیے جائز ہوا، اس لیے کہ آپ کی مجبوری ہے۔ پھر اس کے بعد جو معاملہ آتا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کی گاڑی کسی سے ٹکرا گئی، اب آپ کو انشورنس کے پیسے مل رہے ہیں، تو انشورنس کے پیسوں میں سے آپ صرف اتنا ہی پیسہ استعمال کر سکتے ہیں جتنا آپ نے انشورنس میں لگایا ہے، اس سے زیادہ کہ آپ حقدار نہیں ہیں، اس سے زیادہ کہ آپ حقدار نہیں ہیں۔ آپ نے لگایا ہے پیسے مجبوری میں تو آپ اس پیسے کے حقدار ہیں، اتنے پیسے آپ کو واپس آئیں گے، باقی جتنے زائد پیسے ہیں وہ آپ کے پیسے نہیں، اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ وہ جوئے کے پیسے ہیں اور جوئے کے پیسے سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہاں مجبوری ہے اس لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ انشورنس سے لے رہے ہیں، لیکن جہاں مجبوری نہیں ہے وہاں آپ کو انشورنس سے لینا بھی حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کی دکان ہے، آپ مجبور نہیں ہیں اس کا انشورنس کرانے کے لیے، بڑی کمپنیاں ہیں تو مجبور ہیں، لیکن چھوٹی دکانوں کے لیے آپ مجبور نہیں ہیں۔ آپ کا گھر ہے، گھر کے لیے مجبور نہیں ہیں۔ اس طریقے سے جس کے لیے آپ مجبور نہیں ہیں وہاں پہ آپ انشورنس سے نہیں کرا سکتے، وہ چیز حرام ہے آپ کے لیے۔
بہت ساری چیزیں، بہت ساری صورتیں ہیں. دو بڑے مسئلے ہیں لیز کے تعلق سے. اصل میں لیز کے تعلق سے ہمیں ایک قاعدہ سمجھنے کی ضرورت ہے. قاعدہ یہ ہے کہ ہر قرض جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ سود ہے. یہ فقہاء نے قاعدہ دلیلوں کی روشنی میں بنائی ہے، یعنی احادیث اور پرانی آیات کی روشنی میں تیار کی گئی ہے کہ ہر قرض جس سے فائدہ اٹھائے، آپ قرض دیتے ہیں اور قرض دے کر آپ سامنے والے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو سود ہے. فائدہ چاہے پیسے کی شکل میں ہو چاہے منفعت کی شکل میں ہو. دو صورتیں ہوتی ہیں شریعت کے اندر، یعنی ایک نقد کی شکل میں ہوتی ہے، ایک سروس کی شکل میں ہوتی ہے. منفعت کا آپ مفہوم لے لیں کہ سروس کی شکل میں وہ کوئی سروس آپ کو فراہم کرتا ہے کسی بھی طریقے سے. تو لیز پہ جو مکان لیا جاتا ہے تو اس میں اصل میں آپ مکان مالک کو قرض دیتے ہیں، اور قرض جب دیتے ہیں تو اس کے مقابل میں وہ آپ کو ایک فائدہ دے رہا ہے. تو قرض دے کر آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور ہر قرض دے کر جو بھی فائدہ حاصل کیا جائے گا وہ حرام ہے، وہ سود ہے. تو آپ گویا جس مکان میں رہ رہے ہیں وہ مکان میں آپ سودی طور پہ رہ رہے ہیں. اب کرائے کی ابھی چونکہ اس کو حرام علماء نے قرار دیا ہے تو عوام کا بھی ذہن چلتا ہے. علماء کے کو حرام جب قرار دیتے ہیں تو عوام کا ذہن چلنا شروع ہوتا ہے کہ کیسے اس کو حلال قرار دیں. سر کسی کو ذریعہ یہ ہے 10 لاکھ روپے دے کے جو ہے مہینے کو 5,000 روپے کرایہ دے رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ذریعہ نہیں ہے، 10 لاکھ روپے دے رہا ہے. وہی تو بول رہے ہیں ذریعہ نہیں ہے. 10,000 روپے 10 لاکھ روپے اگر کہ بزنس میں کسی کو دیں گے تو مطلب نہیں پہنچ سکتے. اگر کہیں 10 لاکھ روپے ان کو دے کر جو ہے مہینے کو جو ہے اگر وہ گھر کا کرایہ 15,000 روپے ہے تو 5,000 آپ لے لو، 10 لاکھ روپے رکھو، پھر جا کے پھر واپس 10 لاکھ روپے دے گا. یہ آپ نے قرض دیا، آپ نے قرض دیا. دیکھیے فرق کیا ہے. قرآن کریم کے اندر سود اور بیع دو چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، سود کو حرام اور بیع کو جائز کا. کیا فرق ہے؟ اگر فرق آپ سوچیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. سود میں کبھی آپ کا لاس نہیں ہوتا، اور بیع کے اندر یعنی بزنس کے اندر آپ کا لاس کا امکان پورا پورا موجود ہے. یہ حقیقت میں فرق ہے. تو یہاں جو آپ پیسہ دے رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی لاس نہیں ہے. آپ کاروبار کیجئے، دیکھیے کاروبار میں کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں لاس ہونے کا ہے. تو آپ سود لے رہے ہیں تو یہ سودی طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہے تبھی آپ دے رہے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ نہیں دیتے. تو ہے آپ کے پاس، اور جو بھی لیز پہ دیتے ہیں وہ سب کے سب کوئی 10 لاکھ دے رہا ہے، کوئی 12 لاکھ دے رہا ہے، کوئی 20 لاکھ دے رہا ہے، اس طریقے سے دے رہا ہے. بڑے پیسے والے ہیں. جو ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ روزی کا ذریعہ نہیں رہتا، تو اس کی جو پینشن کے جو پیسے آتے ہیں اگر وہ لگا کر جو ہے کہیں کرایہ پر دینا ہے تو مہینے کو کرایہ نہیں دے سکتا. پینشن آ رہے اس کو 7,000 روپے، 15,000 کا کرایہ ہے، نہیں دے سکتا. وہ جو 10 لاکھ روپے لے کر ان کو دے کر زندگی کر سکتا. زندگی کاٹنے کے لیے زکوٰۃ ہے، جو مجبور ہیں ان کی زندگی کھل کر نہیں دے رہے مسلمان لوگ. یہ کمی مسلمانوں میں ہے تو اس کمی کے لیے حرام راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا. رشتے دار رہتے ہیں ان کو نہیں دیتے زکوٰۃ. آپ کے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور اس کی وجہ بھی تلاش کریں گے. دیکھیے ہم دوسروں پہ جب الزام لگاتے ہیں کسی بھی چیز کا تو وہاں پہ ہمیں خود پہلے اپنے اوپر نظر ڈالنی چاہیے کہ آخر وہ دوسروں کو ہمیں دکھا کے دوسروں کو زکوٰۃ دے رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں دے رہا؟ کوئی تو وجہ ہوگی. ہمارے تعلقات اس سے کسی وجہ نہ کسی وجہ سے خراب ہیں. خراب ہونے کا مطلب یہ کہ آپ آگے بڑھ کے اس تعلق کو صحیح کریں، بجائے کہ ہم اس کو کچھ کہیں آپ خود کریں. اس لیے کہ اسلام کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر دو آدمیوں میں اختلاف ہوتا ہے تو جو سب سے پہلے سلام کرتا ہے وہ بہتر ہے. اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی رشتہ توڑتا ہے تو آپ اس رشتے کو جوڑیں، اس کو توڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. آپ خود جوڑیں گے تو رشتہ جڑتا رہے گا.
تو خامیاں ہوں گی، ظاہر سی بات، بغیر خامی کے کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں جو مکلف کیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس زندگی گزارنے کے پیسے نہیں ہیں تو اس صورت میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اسلامی نظام بہت ہی اچھا ہے۔ باپ جب بوڑھا ہوتا ہے تو بیٹے پہ باپ کی ذمہ داری آ جاتی ہے، بیٹے پہ باپ کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ بیٹا اب جو کما رہا ہے وہ باپ کو کھلائے گا، یہ اصل ہے اسلام کا نظام۔ بیٹا نہیں ہے، بھائی ہے، اور بھائی کے اپنے اخراجات پورے ہوتے ہیں تو کھانے پینے کا انتظام بھائی بھی کرے گا۔ اسلام کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اسلامی نظام کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ پورا سسٹم اتنا بہترین سسٹم ہے کہ اگر مسلمان اسے اپنا لیں تو کہیں کوئی بھی مسلمان سود لینے پہ کیا کسی چیز میں مجبور نہیں ہوگا۔ یعنی قرض کا نظام بھی اتنا اچھا ہے کہ قرض دیا جاتا ہے سامنے والے کو ہمدردی کے طور پہ۔ آج بھی اگر مسلمان صحیح معنوں میں قرضوں کو لوٹانے لگیں تو آج بھی کروڑوں مسلمان ایسے آپ کو ملیں گے جو قرض دینے پہ تیار رہیں گے۔ آپ دیکھیں جن کو دیا جاتا ہے وہ لوٹاتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، ہوٹلوں میں کھاتے ہیں، گھومتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، سب کچھ آپ دیکھیں گے، لیکن جہاں آپ ان سے قرض مانگ دیں گے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ تو یہ صورت ہے، ہم نے خود بگاڑ کر رکھا ہے اس صورت کو۔ تو اب اسلام کو دوش دینے کے بجائے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی نظام بہت ہی اچھا ہے۔ یہاں آپ قرض کی بات کر کے آپ پہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اسلامی نظام کے اندر مداربت ہے، اور اس مداربت کو حقیقت میں اگر مسلمان اپنا لیں تو غیروں سے زیادہ ترقی کریں گے اگر اپنا لیتے ہیں تو۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس پیسے ہیں، اگر 10 مسلمان جمع ہو کے ایک کاروبار شروع کرتے ہیں اپنے کئی لاکھ روپے لگا کے، تو وہ کاروبار کتنا مضبوط ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں، اور پھر جو پروفٹ ہے آپس میں تقسیم کریں۔ اسلام کے اندر سارے نظام موجود ہیں۔ ہمیں جتنے بزنس کے طریقے آپ کو مارکیٹ میں نظر آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اسلام کے پاس موجود ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں سے وہ بھائی جو سود میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس سود کی لت سے نکالے، ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے، اور انہیں توبہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔